آج ہم جدید میڈیکل سائنس کے ایک ایسے کمال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، کوئی شخص فالج کے حملے کے بعد مستقل معذوری یا موت کے بالکل قریب ہو اور اسے چند ہی منٹوں میں واپس زندگی کی طرف کھینچ لیا جائے، اور یہ سب کچھ دماغ کی گہرائی میں شریانوں کے اندر ایک انتہائی نازک مشن کے ذریعے ممکن ہو پاتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر مسئلہ ہے کیا۔ اسکیمک اسٹروک، جسے ہم برین اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں، تب ہوتا ہے جب دماغ کو خون پہنچانے والی کوئی اہم شاہراہ خون کے لوتھڑے یعنی کلاٹ کی وجہ سے اچانک بند ہو جائے، اور فالج کی سب سے عام قسم یہی ہے۔ لیکن ان میں بھی جو سب سے خطرناک صورتحال ہے اسے کہتے ہیں لارج ویسل اوکلوژن یا LVO۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دماغ کی سب سے بڑی مرکزی شاہراہ پر ایک بہت بڑی رکاوٹ آ جائے جو دماغ کے ایک بڑے حصے کی بلڈ سپلائی کاٹ دے، اور ظاہر ہے اس کے نتائج بہت ہی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک بالکل نیا، ایک انقلابی خیال سامنے آیا۔ کیا ہو اگر ہم صرف دوائیوں پر انحصار کرنے کے بجائے شریان کے اندر ایک ریسکیو مشن بھیجیں جو اس رکاوٹ کو، اس کلاٹ کو فزیکلی پکڑ کر باہر نکال لائے؟ جی ہاں، یہی وہ ناقابل یقین طریقہ کار ہے جسے ہم میکینیکل تھرومبیکٹمی کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب اس کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ جب دماغ پر فالج کا حملہ ہوتا ہے نا، تو ہر گزرتا سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ وقت کے خلاف ایک ایسی دوڑ ہے جس میں وقت ہی سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ میڈیکل کی دنیا میں یہ کہاوت ٹائم از برین یعنی وقت ہی دماغ ہے ایک تلخ حقیقت ہے۔ فالج کے دوران ہر ایک منٹ میں دماغ کے تقریباً 20 لاکھ خلیات یعنی نیورونز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فوری ایکشن ہی زندگی اور معذوری کے درمیان کا فرق طے کرتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ میکینیکل تھرومبیکٹمی ہر قسم کے فالج کا علاج نہیں ہے۔ یہ خاص طور پر اسکیمک اسٹروک کے لیے ہے، یعنی جب کوئی کلاٹ یا رکاوٹ ہو۔ یہ ہیموریجک اسٹروک میں بالکل کام نہیں کرتا، جس میں دماغ کے اندر کوئی شریان پھٹ جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ریسکیو مشن شروع ہو، ایمرجنسی روم میں ایک اور دوڑ چل رہی ہوتی ہے، تشخیص کی دوڑ۔ یہاں ڈاکٹرز کو بہت تیزی سے اور بالکل ٹھیک فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، جیسے ہی مریض ایمرجنسی روم میں پہنچتا ہے، سب سے پہلے ایک سادہ CT اسکین ہوتا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ کہیں دماغ میں خون تو نہیں بہہ رہا۔ اس کے بعد CT اینجیوگرام کے ذریعے شریانوں کو دیکھا جاتا ہے تاکہ LVO یعنی بڑی رکاوٹ کی تصدیق ہو سکے، اور اگر LVO کنفرم ہو جائے تب ڈاکٹرز دیکھتے ہیں کہ کیا مریض اس پروسیجر کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر مریض اس علاج کے لیے اہل کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فالج خون بہنے کی وجہ سے ہو، یا پھر دماغ کا وہ حصہ جسے بچایا جا سکتا تھا وہ پہلے ہی مر چکا ہو، یا پھر کلاٹ کسی اتنی چھوٹی اور پتلی شریان میں ہو جہاں پہنچنا ہی ممکن نہ ہو۔ اور ہاں، وقت سب سے اہم ہے۔ عام طور پر علاج کے لیے ایک گولڈن ونڈو ہوتی ہے جو کہ 6 گھنٹے کی ہے، لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ CT پرفیوژن جیسی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈاکٹرز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دماغ کا کتنا حصہ اب بھی بچایا جا سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر کچھ مریضوں کے لیے یہ ونڈو 24 گھنٹے تک بھی بڑھائی جا سکتی ہے۔ تشخیص مکمل، مریض اہل، اور اب اصل مشن شروع ہوتا ہے۔ یہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا سفر ہے جو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے، جس کا ایک ہی مقصد ہے، دماغ کے اندر موجود اس رکاوٹ تک پہنچنا اور اسے ہٹانا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سفر دماغ سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر ران میں موجود فیمورل شریان سے یا کبھی کبھی کلائی کی شریان سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں ایک بہت ہی چھوٹا سا سوراخ کر کے ایک پتلی سی ٹیوب، جسے کیتھیٹر کہتے ہیں، شریان کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، یہ کیتھیٹر جسم کے اندر شریانوں کے ایک پیچیدہ جال، ایک بھول بھلیا سے گزرتا ہے۔ انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ لائیو ایکس رے کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے اسے بڑی مہارت سے گردن کی شریانوں سے گزار کر دماغ کے ٹھیک اس مقام تک پہنچاتے ہیں جہاں وہ کلاٹ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ٹیم منزل تک پہنچ گئی ہے۔ اب مشن کا اگلا اور سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، کلاؤڈ کو پکڑ کر باہر نکالنا، اور اس کام کے لیے انتہائی جدید مائکرو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے بنیادی طور پر 2 طرح کے آلات استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا ہے اسٹینٹ ریٹریور۔ یہ ایک چھوٹے سے جالی والے پنجرے کی طرح ہوتا ہے جو کلاٹ کے اندر جا کر پھیلتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے اور پھر اسے اپنے ساتھ باہر کھینچ لاتا ہے۔ دوسرا ہے ایسپریشن کیتھیٹر،
जो एक छोटे से लेकिन बहुत ताकतवर वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है और क्लॉट को चूस कर बाहर निकाल लेता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम सवाल जहन में आता है, क्या ये तरीक़ाकार उन क्लॉट बस्टिंग दवाइयों की जगह ले रहा है जो पहले रगों के जरिए दी जाती थी? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर मरीज वक्त पर अस्पताल पहुंच जाए तो उसे क्लॉट को घुलाने वाली दवा दी जाती है, लेकिन जब क्लॉट किसी बहुत बड़ी शरेयान में हो तो सिर्फ दवा काफ़ी नहीं होती और इस रुकावट को फिजिकली हटाने के लिए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये पूरा मिशन मुकम्मल हो गया, क्लॉट निकल गया, उसके बाद क्या होता है? चलें अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो उम्मीद और बहाली के बारे में। इस पूरे अमल का सिर्फ एक बहुत ही सादा और ताकतवर मकसद है, रीकैनलाइजेशन, यानी इस बंद शरेयान को, इस ब्लॉक्ड हाईवे को दोबारा से खोलकर दिमाग के मुतासिरा हिस्से में जिंदगी बख्श खून का बहाव पूरी तरह से बहाल करना। और डॉक्टर इस कामयाबी को नापते कैसे हैं? इसके लिए एक खास स्कोरिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसे MTICI स्कोर कहते हैं। ये समझ लें कि ये इस प्रोसीजर का रिपोर्ट कार्ड है, जो बताता है कि खून का बहाव कितने फीसद बहाल हुआ है। और इस तरीकाकार की टेक्निकल कामयाबी की शरह 70% से भी ज़्यादा है। मतलब 70% से ज़्यादा केसेस में डॉक्टर कामयाबी से क्लॉट को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन मरीज़ की असल बहाली इस बात पर मुनहसर है कि प्रोसीजर से पहले दिमाग को कितना नुकसान पहुंच चुका था। सेहतयाबी का सफ़र हर मरीज़ के लिए अलग होता है। कुछ लोग तो मौजज़ाती तौर पर प्रोसीजर के दौरान ही बोलना और हिलना जुलना शुरू कर देते हैं। कुछ को वक्त के साथ साथ रिहैबिलिटेशन और थेरेपी से बेहतरी आती है, जबकि कुछ मरीज़ जिनका दिमाग पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका हो, उन्हें शायद इतना फ़ायदा ना हो। तो असल बात यह है कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ी छलांग है। ये हमें दिखाता है कि इंसानी जहानत और टेक्नोलॉजी मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज हम दिमाग की शरेयानों के अंदर सफ़र कर सकते हैं, तो मुस्तकबिल में तिब की दुनिया में और कौन-कौन सी नामुमकिन चीज़ें मुमकिन होने वाली हैं।